تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کمسنی میں 5 یا 6 برس کے ہیں، اپنے ننیالی محلے تشریف لے گئے اپنی والدہ کے ساتھ۔ واپس آتے ہوئے مقام ابوا پر جناب آمنہ بنت وہب کی رحلت ہو گئی، اور آپ ایک کنیز کے ساتھ، یعنی ام ایمن جن کا نام ہے۔ اور کیا آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 5 یا 6 برس۔ 5 یا 6 برس کی عمر میں یہ بچہ جو کہ یتیم بھی تھا، اب ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا۔ اچھا، جب ام ایمن اس بچے کو لے کر تشریف لائی ہیں تو یہ بچہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند دمکتا تھا، حضرت عبد المطلب نے اپنی آغوش کو پھیلا دیا اور اس طریقے سے سینے سے لگایا اور اس طریقے سے اپنے پوتے کی نگہداشت میں، پرورش میں مصروف ہوئے کہ یہ وہ نور نظر تھا، یہ وہ عزیز جان پوتا تھا۔ ویسے ہی اگر بیٹا دنیا سے گزر جائے تو اس کی اولاد دادا دادی کو بہت پیاری ہوا کرتی ہے، لیکن یہ بچہ وہ بچہ تھا جو کہ عام بچوں سے مختلف تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابو طالب کے واسطے ایک مسند بچھائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے آپ سردار قریش تھے، آپ سردار مکہ تھے، تو خانہ کعبہ میں ہی تمام کاموں کا فیصلہ، باتوں کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر حضرت عبد المطلب کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی تھی۔ اس کے اوپر اجازت نہیں تھی کسی کو کہ کوئی اس مسند کے اوپر بیٹھ سکے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلتے ہوئے جاتے تھے اور اس مسند کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی کی مجال بھی نہیں تھی، اس لیے کہ دادا خود فریفتہ تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور انہوں نے ممانعت کی تھی کہ دیکھو کوئی محمد کو منع نہیں کرے گا۔ اچھا، انہی واقعات کے گزرتے ہوئے تقریباً 8 برس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے کہ حضرت عبد المطلب کی بھی رحلت ہو گئی۔ روایت یہ کہتی ہے کیونکہ آپ قبیلہ قریش کے سردار تھے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے لوگ حضرت عبد المطلب کی رحلت میں ان کے جنازے پہ نہ پہنچے ہوں، لیکن اسے ایک بچے کا تذکرہ تاریخ میں ضرور ملتا ہے جو کہ جنازے کے ساتھ ساتھ روتا ہوا چل رہا تھا، اور جسے یہ معلوم تھا کہ اب وہ چاہنے والا دادا کبھی دنیا میں نظر نہیں آئے گا اور اس کو دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو مکے میں قبرستان جنت المعلی جس میں حضرت عبد المطلب دفن ہے، وہاں تک یہ بچہ گیا ہے دادا کے جنازے کے ساتھ ساتھ، لیکن حضرت عبد المطلب نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس عظیم شخصیت کی نگہداشت کی ذمہ داری ایک اور عظیم شخصیت کو عطا فرما دی، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب، جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کو پروردگار عالم نے 10 بیٹے عطا فرمائے تھے، لیکن یہ تمام کے تمام جو 10 بیٹے تھے یہ مختلف ازدواج سے تھے۔ حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ اور حضرت زبیر، یہ 3 بھائی سگے تھے، ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، لہٰذا یہ تینوں ایک دوسرے سے محبت بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب جو کہ سراپا شفقت تھے، سراپا محبت تھے اپنے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے بیٹے یعنی محمد بن عبداللہ کے لیے، حضرت عبد المطلب نے وقت رحلت حضرت ابو طالب کو بلایا، حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دیا، اور حضرت ابو طالب نے، جیسا کہ آگے کی تواریخ گواہ ہے کہ کس جانفشانی کے ساتھ، کس تندہی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا کہ اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے۔